پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، رمضان المبارک کے روزے چل رہے ہیں اور آج الحمدللہ اس مہینے کا 16واں روزہ ہے، یعنی 4 روزے کے بعد ہم آخری عشرے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ویسے یہ پورا مہینہ ہی اہمیت کا حامل ہے، یہ پورا مہینہ ہی نیکیوں کے لیے موسم بہار آیا ہوا ہے، اور جیسے جس کو توفیق مل رہی ہے الحمدللہ وہ محنت بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندو یہ آخری عشرہ جو آنے والا ہے دیگر روزوں کے مقابلے میں یا دیگر دنوں کے مقابلے میں یہ کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آخری عشرہ اس کے بعد ختم کہا ہے، پھر کیا بتا آنے والے سال میں کون رہے کون نہ رہے۔ بھئی ایک آدمی زندگی گزارتا ہے، بچپنا میں جوانی کا انتظار کرتا ہے، سمجھ میں آتا، حالانکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جوان آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ابھی تو بڑھاپا ہے، اس میں انشاءاللہ اچھے بن جائیں گے، حالانکہ اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن چانس ہے۔ لیکن بڑھاپے کے بعد مزید وہ انتظار کرتا ہے تو یہ بیوقوفی ہے، کیونکہ بڑھاپے کے بعد جوانی نہیں قبرستان ہے، یہی تو ہے۔ تو بھئی ایک عشرہ آیا، وہ بھی اہمیت کا حامل تھا، محنت کیا، دوسرا آیا اس میں بھی محنت کیا، جب تیسرا یعنی آخری عشرہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب ہم بڑھاپے کے دور میں چلے گئے، یہ مہینہ ختم۔ اس کے بعد اب 1 سال کے بعد یہ دن آئیں گے، 1 سال کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ الرٹ ہو جایا کرتے تھے، ویسے آپ تو ماشاءاللہ پوری زندگی الرٹ والی تھی، نیکیوں کے لیے دن نہ رات کچھ نہیں، لیکن رمضان جب شروع ہوتا تو آپ کی محنت میں اضافہ ہو جاتا، اور جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ کا عالم کیا ہوتا تھا آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیان کرتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، یعنی پوری تیاری کر لیتے کہ صاحب اس آخری عشرے میں تو بس اپنے آپ کو وقف کر دو اللہ کے لیے۔ یہ جو آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے وہ کیا مطلب ہے؟ یہ یہی ہے کہ اب کوئی مطلب نہیں ہے، اب تو بس اس 10 دن کے لیے ہماری زندگی وقف ہوگی اللہ کے لیے، کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں دنیا سے۔ اسی لیے تو مسجد کی ایک کونے میں پردے کے ساتھ تنہائی میں ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں دنیا سے مطلب ہی نہیں رکھنا ہے،
تو آخری عشاء جب شروع ہوتا تو آپ پورا کمر بستہ تیار ہو جاتے کہ بھائی اب تو اس میں بالکل بھی کوئی سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے. اور کیا کرتے؟ دن تو دن وَأَحْيَا لَيْلَهُ، آخری عشرے کے راتوں کو آپ جاگتے تھے. دن میں جو عبادتیں ہوتی وہ تو ہوتی ہی، روزہ ہوتا ہی تھا، لیکن محنت کی عالم کی آخری عشرے کے اب رات کو بھی نہیں سوئیں گے. اچھا صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے، وَأَيْقَظَ لَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، خود بھی جاگتے اور جگاتے. جاگنے کا مطلب ایسے ہی جاگنا نہیں، یہ عبادتوں میں گزارتے. جب آخری عشاء شروع ہو جاتا تو رات کو خود جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو جاگتے. اتنی محنت آپ کرتے تھے. اور ہمارے یہاں جیسے دھیرے دھیرے آخری عشرے میں تو اور ہی حالت، صرف 27ویں رات کو دکھتا ہے کہ ہاں مسلمان بیدار ہیں. 27ویں کے بعد تو ویسے سو جاتے ہیں. یا رمضان کے شروع میں کچھ بیداری ہوتی ہے اور جیسے جیسے رمضان کا مہینہ دن گزرتے رہتے ہیں وہ سست پڑ جاتا ہے. آپ دیکھ لو، اپنے حالات پر نگاہ رکھو، مسجدوں کا حال دیکھ لو، پاس پڑوس میں دیکھ لو کیا حالات بنتے ہیں. تو اس میں نمونہ ہے، نبی کی زندگی میں اسوہ ہے کہ آخری عشرے میں ہمیں بھی خوب محنت کرنی چاہیے. کوئی سستی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی غفلت نہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے. اور یاد رکھیں کہ جو رات کو ہم سب بیداری کرتے نا، اس کے لیے مسجد شرط نہیں ہے کہ آپ مسجد ہی میں آئیں گے تب رات جاگتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رات جاگنا ہے، بس عبادت کرنا ہے. گھر بھی کر سکتے ہیں، بلکہ گھر اگر آپ اللہ کی عبادت کریں اور آپ کی وجہ سے آپ کے بچے بھی ساتھ میں ہو جائیں تو یہ اور اچھی بات ہو گئی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر چہل قدمی کریں اور رات جاگیں. گھر میں بھی جاگ سکتے. یہی ہے نا کہ آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جاگتے تھے. اللہ کے بندو، آخری عشرہ شروع ہونے والا. اس رمضان کے عظیم مہینے کی عظمت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اگر کوئی بھی قسم کی غفلت اور سستی ہے اٹھا کے پھینک اور الرٹ کرنے اپنے آپ کہ صاحب بس ایک ہی مشن اپنی زندگی کا بنا لی اس لیے کہ اتنا اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ سے اتنا روئیں گے، اتنا مانگیں گے، اتنا مغفرت طلب کریں گے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تو ہے اسی لیے. اللہ کہتا بندہ مانگو تو صحیح، مچل کے مانگو اللہ سے، اللہ خوش ہو جائے اور کہہ دے جاؤ میں نے فلاں بندے کو معاف فرما دیا. یہ سب سے بڑی آپ کی زندگی کی کامیابی ہو. یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا، شیطانوں کو جکڑ دیے ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں بندہ کم از کم اللہ سے رشتہ مضبوط کر لے اور ایسا نہ لگائے، ایسی امیدیں وابستہ کرے، ایسی دعائیں کرے کہ اللہ معاف فرمائے. اور کیوں اتنی محنت کرتے تھے وہ بھی آپ سمجھیں آخری عشرے میں، کیونکہ اسی آخری عشرے کے تاک راتوں میں لیلۃ القدر ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو کرنا ہے تو قرآن مجید کی 30ویں پاری کی وہ مشہور صورت آپ سماعت پر آئیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ یقین ہم نے اس کتاب کو قدر کی رات میں نازل کی ہے. جس رات کو ہم نے نازل کی ہے وہ قدر کی رات ہے. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ قدر کی رات کیا ہے؟ کیوں؟ کبھی کبھی کسی چیز کو سن کر وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جو دیکھنے کے بعد اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے.
بھئی قیامت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے ایمان بالغیب ہے، جنت کے بارے میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے ایمان بالغیب ہے، جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، ٹھیک ہے ایمان بالغیب ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اللہ کے بندو دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آئے گا نا وہ سن میں نہیں آئے گا۔ بہت ساری دنیا کی چیزیں آپ دیکھ لیں، پہلے آپ سنتے تھے نہیں سمجھ میں آیا، جب دنیا نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دیا آپ نے دیکھ لیا، کہا یار تو سمجھ میں آ رہا۔ تو ایسے اللہ کہتا ہے اس رات کی جو اہمیت ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ تو مرنے کے بعد جو اس رات کی محنتوں کے بدلے دیے جائیں گے، اس کے اجر و ثواب دیے جائیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ہائے ہائے محنت کرنے والوں نے تو بہت بڑی بازی مار دی اور سونے والوں نے تو بہت بڑا نقصان کر دیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ نے کچھ اشارے کیے، پہلے یہ کہہ دیا سمجھ نہیں پاؤ گے، لیکن اشارے تو کچھ سمجھو کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ تقریباً علماء لکھتے ہیں 43 سال سے زیادہ بنتا ہے کہ اگر بندہ اس رات کو پا جائے اور اس میں جو عبادتیں کر لے دوسرے دنوں میں، وہ 83 سال اگر عبادت کرتا رہے نا تو اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ نے ہماری عمریں تو تھوڑی کر دی لیکن موقع ایسا دے دیا کہ اگر 10 سال اگر آپ جاگ لیتے ہیں اور اشارے کہ آخری عشرے کے تاک راتوں میں سے کوئی ایک ہے، امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کی وہ ہے، اور اگر ہم تاک راتیں جاگ لیتے ہیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ہمیں وہ رات ملے گی۔ 10 سال اگر آپ جاگ لیتے ہو 10 × 83 آپ گناہ کریں، اور جو لوگ نہیں جاگتے اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتے وہ کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں معلوم ہے۔ وہ رات چھوڑ دیے 83 سال پلس 83 سال پلس 83 سال کتنے بھی پلس کر لو اور عبادتیں وہ کرتے رہے مگر اس رات کا ثواب اور نیکیاں وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کمر بستہ ہو جائے، تیار کر لیتے اپنے آپ کو کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس آخری عشرے میں ہماری عبادتوں میں ڈسٹرب پیدا کرے، روڑا بنے، رکاوٹ بنے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح الیہ فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اہمیت کا اندازہ کہ جبریل جیسے فرشتے بھی آسمان چھوڑ کر زمین پر آ جاتے ہیں، فرشتوں کا تانتا اس زمین پر لگ جاتا ہے، اور یہ رات پوری رات ہوتی ہے، 11 بجے سے شروع نہیں ہوتے جیسا کہ لوگ 11 بجے سمجھتے ہیں کہ اب چلتے ہیں رات جاگتے، 11 نہیں، سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور کب تک؟ طلوع فجر، جب تک اذان نہ ہوتی، اذان ہوتے وہ رات کی اہمیت ختم ہوتی۔ یہ پوری رات اس رات کی اہمیت ہے، تو اللہ کے بندو اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو بیدار کرو، کسی قسم کی کوئی سستی اور غفلت نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے۔ لوگ اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہی ہے کہ 10 دنوں کے لیے ہمیں اپنے آپ کو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا۔ اعتکاف نہیں ہوتا نا، مسجد کے کونے میں پردے کے ساتھ بیٹھ گیا، نہ کوئی بات چیت ہے زیادہ ہے، نہ کوئی فضول کام ہے، کچھ نہیں، لے دے کے بس عبادت، الگ الگ شکلیں، چاہے دعائیں کرے، چاہے تلاوت کرے، چاہے اللہ سے روئے، نوافل پڑھے، مگر لے دے کے پوری عبادت۔ اور وہ اعتکاف ہے جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا نا، کہا تم اس کے ذمہ دار ہو، اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر کو
صاف پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے گھر اسی لیے ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ہمیں بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کی صفائی ستھرائی، تاکہ لوگ شوق سے عبادت کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں۔ اور اللہ کا وہ گھر جہاں طواف ہوتا ہے وہاں بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں، تو اس اعتکاف کا تذکرہ ہے اسی آخری حصے میں۔ اعتکاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ٹھہر جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ معتکف کیا کرتا ہے؟ ٹھہر گیا، اپنے آپ کو ٹھہرا لیا کسی مسجد کے کونے میں پردے کے آگے۔ شرعی معنی آپ دیکھیں گے تو ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی نیت سے، نیت اللہ کی عبادت، یہ نہیں کہ یار رمضان میں آخری حصے میں لوگ چندے والے بہت پریشان کرتے ہیں، ایسا کرتے چلو 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، پیچھا ہی چھوٹ جائے، نیت ہی گڑبڑ ہو گئی، کام سارا کرو گے مگر نیت گڑبڑ کر بیٹھے۔ ابھی کوئی بتا رہا تھا لوگ اس مہینے عمرہ کرنے جاتے ہیں، بہت ثواب ہے، حج کے برابر ثواب ہے، مگر اس لیے جاتے ہیں کہ چندہ والوں سے پیچھا چھوٹ جائے۔ عجیب ہو گئی یار، کمال کی بات ہے، ختم کہانی، کچھ نہیں ملے گا، بس چندہ والوں کا پیچھا چھوٹ جائے گا، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو عبادت کی نیت سے مسجد میں مقصود مدت کے لیے ٹھہر جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، بندہ 10 دن کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اپنے آپ کو روک لیا، کاروبار سے روک لیا، دنیا داری سے روک لیا، آنے جانے سے روک لیا، ہر چیز سے روک لیا۔ اور اس کی تشریح ابن ماجہ کے حوالے سے آپ سماعت فرمائیں، حدیث میں بھی ہے وَيَكِفُ الذُّنُوبَ وَالْجُرَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ معتکف کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ بھئی وہ پردے کے اندر ہو گیا نا، کتنے گناہوں سے بچ گیا، کسی کوئی فالتو بات چیت نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی چغلی نہیں، کوئی غیبت نہیں، جتنا دنیا میں بھگے گا اتنا تو گناہ ہوتے ہیں نا، بات نہیں، کاروبار نہیں، دھندا نہیں، جھوٹ سے بچ گیا، بدنگاہی سے بچ گیا، اور جتنے خرابات سب سے بچ گیا نا، کیونکہ روک لیا اپنے آپ کو گناہوں سے۔ تو معتکف یہ ہوتا نا کہ بھئی عام طور پر سارے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے جو عام طور پر دنیا میں لگنے کے بعد ہوتے ہیں، بس ایک گناہ ہوتی ہے اگر احتیاط نہیں کی، موبائل کا فتنہ۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں اعتکاف کرنے والوں کو کہ اگر ضروری نہیں ہے نا تو 10 دن کے لیے موبائل کو بھی طلاق دے دو، بیوی کو نہیں، موبائل کو طلاق دے دو، چھوڑ دو 10 دنوں کے لیے۔ اور اگر ضروری ہے تو اس کو سائلنٹ موڈ پہ رکھو، اور جتنی اصل ضرورت ہو اتنی ہی استعمال کرو، باقی مت۔ تو اعتکاف کا مطلب ہی ہے چھوڑ دو۔ بھائی کیا پابندی آپ دیکھیں اعتکاف کرنے والوں کا، جنازے میں نہیں جا سکتا ہے، جنازے میں نہیں سکتا، اور لیکن ثواب اس کو ملے گا۔ حدیث اسی میں ہے جنازے میں نہیں جائے گا لیکن ثواب ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلَّهَا، اور اس کو نیکیاں کرنے والوں کے تمام نیکیوں کی طرح اس کو نیکیاں دی جائیں گی۔ بندہ معتکف ہو گیا، گناہوں سے تو بچ گیا، بھائی جب اعتکاف میں بڑھ گیا تو اب جنازے میں نہیں جا سکتا نا، تو جنازے میں جانا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ لیکن اگر یہ تھا کہ میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو جنازے میں جاتا، اس کے اس نیت پر اللہ اس کو جنازے کا بھی ثواب دے گا۔ پابندی ہے لیکن ثواب ملے گا۔ بیماری کی بیمار کرسی پر کتنا ثواب ہے، تعزیت کا کتنا ثواب ہے، لیکن پابندی ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو بیمار کرسی کے لیے بھی جاتا، حیدت کے لیے بھی جاتا، جنازے، تو یہ ہے کہ اس کی نیت پر اللہ اس کو سب ثواب دے گا۔ آپ دیکھیں اعتکاف ہوا، گناہوں سے بچ گیا، لیکن اعتکاف کی وجہ سے جتنی وہ نیکیاں نہیں کر پاتا ہے، اگر وہ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو اللہ سب کی نیکیاں دے دے گا، سب کے برابر ثواب دے گا۔ تو یہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب ٹائم پاس نہیں، اعتکاف کا مطلب لوگوں سے دور رہنے کے لیے نہیں، اعتکاف کا مطلب ہے کہ 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو دنیا داری سے اتنا دور کر لو کہ کوئی مطلب نہیں،
بس صرف عبادت، صرف اللہ، صرف عبادت، صرف اللہ، اور اس میں اتنی محنت ہونی چاہیے کہ آخر میں اللہ کہہ دے کہ میں نے اس بندے کو معاف فرما دی، بس بن گئی بات۔ آپ دیکھیں حقیقت یہ ہے نا کہ ہم سب مجرم ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ کیا مجرم ہے؟ مجرم، کوئی پارسا وارسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا مجرم ہے اور کوئی بڑا مجرم ہے۔ مجرم کے لیے سب سے بڑی کامیابی کی بات یہ ہوتی ہے کہ عدالت سے جج یہ فیصلہ سنا دے کہ جاؤ تم بری ہو۔ معمولی ہم سب اللہ کی نگاہ میں مجرم ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ کہہ دے کہ میں نے فلاں بندے کو معاف فرما دی۔ یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اس لیے اللہ کے بندو اس آخری عشرے کی اہمیت کو سمجھو، اس میں عبادتوں میں اتنی محنت کرو، دعاؤں میں اتنی محنت کرو، اللہ سے اتنا رو کہ اللہ معاف کر دے کہ جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا، ورنہ یہ بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ جو چلے گئے بیچارے اب تھوڑا پائے، کبھی کبھی ملتا بھی ہے مگر حالت ایسی نہیں ہوتی کہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آپ اس بڑھاپے میں چلے گئے، نہ روزہ رہ سکتے، نہ تمیز سے نماز پڑھ سکتے، نہ اعتکاف کر سکتے، ہوتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے، اور اگر کرنا بھی چاہتے تو ہائے ہائے صرف افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ یار ہم نے نہیں کیا، اب چاہتے ہیں تو ہماری کنڈیشن نہیں۔ تو یہ ایک نعمت ہے جو آپ کو ملا ہے، اس لیے اس آخری عشرے میں خوب محنت کریں، اللہ کو راضی کریں، خوب اللہ کو راضی کریں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ عمر کے حساب سے نا بندے کو آخرت کی زیادہ لگاؤ ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری کے حوالے سے ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کہ رمضان میں آپ 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، یعنی آخری 10 دن۔ کہہ رہے ہیں فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال جو رمضان آیا تھا اس میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ یعنی بھائی ایک آدمی بوڑھا ہو گیا، آثار تو ہو جاتے ہیں یار کیا پتہ اگلا رمضان ملے نہ ملے، یہی تو ہے۔ تو ایسے آپ کو بھی احساس ہوا کہ کیا پتہ اگلا رمضان ملے نہ ملے، تو آخری جو رمضان آپ نے ملا، ہر سال آپ 10 دن اللہ کے لیے وقف کرتے تھے، اس سال آپ نے 20 دن اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ میسیج یہ ہے کہ جو عمر ڈھل رہی ہے ہوشیار رہو۔ ابھی ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی کسی نے بتایا تقریباً 80 سال عمر تھی، بطور نصیحت، کیونکہ ایسے واقعہ سے بندہ نصیحت لیتا ہے۔ تقریباً 80-85 سال عمر تھی۔ میرے پاس فون کے ان کے خاص رشتے دار میں سے کہ دعا آپ کریں، 85 سال عمر تھی، اور اس عمر کے آخری وقت میں صرف ان کو ایک ہی فکر تھی، ہائے دنیا ہائے دنیا، بچے یہ نہیں کر رہے ہیں، بچے وہ نہیں بنا رہے، وہ مکان نہیں خرید رہے، وہ بلڈنگ نہیں بنا رہے، ارے یار تو اپنی آخرت تو بناؤ۔ نماز تک کے پابند نہیں بن سکے، وہ افسوس کر رہے تھے، یہ حالت ہوئی۔ تو یار بڑھاپے کے بعد کیا تصور ہے، کس چیز کو امید لگا کے بیٹھیں۔ اس لیے خصوصاً وہ لوگ جن کی عمر ڈھل گئی ہے، ویسے ہے سب کے لیے، ایک پل کی گارنٹی نہیں، یہ نوٹ کریں، کوئی گارنٹی لے سکتا ہے؟ ایک پل کی گارنٹی نہیں۔ لیکن چلو بھائی بچہ ہے تو جوانی سمجھ میں آتی ہے، جوان ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ، لیکن بڑھاپے کے بعد پھر اور کس چیز کے لیے؟ اس لیے اللہ کے بندو، خاص طور پر عمر دراز والوں، اپنی آخری عمر کو لگا دو اللہ کے لیے، کچھ نہیں آپ کے ساتھ آئے گا۔ اولاد جیسا کرے گی وہ سمجھے گی، یار قبر سے تھوڑا دیکھنے آئیں گے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، وہ جانے ان کے اعمال جانیں گے۔ اس دنیا کا معاملہ تو ایسا ہے، دیکھو جو جیسا محنت کرے گا اس کو ایسی دنیا مل جاتی ہے۔ بھوکا کوئی مرتا اڑتا نہیں ہے، ٹینشن نہ لو، نکما تو وہ جھیلے گا، اور محنتی ہے تو کامیاب ہوگا، دنیا کا معاملہ یہی ہے۔ تو آپ اس بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی دنیا کی فکر اتنی نہ کریں، آپ تو اپنی آخرت کی فکر کر لو، آپ کے لیے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لگا کہ بھئی یہ آخری رمضان ہے، کیا پتہ موقع ملے نہ ملے، احساس تو ہو ہی گیا ہوگا، تو آپ نے اس رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا، 20 دنوں کا۔
یعنی 20 دن کو اللہ کے لیے وقف کر دیا. تو اللہ کے بندو اس آخری عشرے میں، اور آخری نہیں ابھی سے، کیوں؟ کیا پتہ وہ نہ ملے تو، لیکن جب آپ اذان کر لیں گے تو بسا اوقات اللہ کیا کرتا ہے، بندے کی نیت پر وہ سارا ثواب دے دیتا ہے. مثلا آپ کو اللہ نے تمنا دل میں آپ نے رکھا ہے کہ ہم حج کریں گے، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ کی پورا ارادہ ہے، لیکن مقدس ساتھ نہیں دی، تو وہ اصول ہے کہ اللہ اس بندے کی نیت پر اس کو حج کا ثواب دے دے گا. تو ایسے اگر آپ یہ عزم کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی سستی نہیں ہوگی، اللہ کو منا کے رہیں گے، اللہ کو راضی کر کے رہیں گے، تو نہ بھی موقع بھی لینا تو انشاءاللہ آپ کی نیت پر اللہ وہ سارا عزم ثواب دے دے گا. تو اللہ کے بندو سستی، کوتاہی، غفلت بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس آخری عشرے میں خاص طور پر کیا کریں؟ قرآن کی تلاوت کثرت سے. قرآن کا میں نے درس میں بتایا، اور رمضان کا آپس میں یوں کہہ لیجیے یہ بہت جگرے دوست ہیں، جگری دوست ہیں، گہرا تعلق ہے. قرآن سے آپ جو رشتہ جوڑیں گے نا تو پھر اللہ سے آپ کا رشتہ جڑ جائے گا. اس لیے قرآن کا رشتہ مضبوط کریں، اور اتنا مضبوط کریں کہ سال کے باقی جو دن ہے نا اس میں بھی آپ کا رشتہ قرآن سے جڑ کے رہے. ایسا نہیں کہ رمضان میں جوڑے اور باقی توڑ کے رکھ دیے. قرآن پر خوب فوکس کریں، خوب محنت کریں، صدقات خوب کریں، خرچ خوب کریں. رمضان میں ہر نیکیوں پر ثواب، تو خرچ پر بھی ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. ابھی لوگ چندہ کرتے ہیں، رسیدیں کاٹتے ہیں، تو بات آتی یار وہ کان بند ہو گیا، مائش بند ہو گیا، اور اولی کا مسئلہ چل رہا ہے. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. یہ آپ کو کب یاد آتا ہے؟ جب آپ کو اللہ کے راستے میں دینا ہو تو یاد آتا ہے. ابھی اسی موقع پر آپ کے گھر میں شادی ہو جائے، پھر دیکھو کہاں سے پیسے آتے ہیں. اور خوب اچھی طرح سمجھے، ایک آزمائش ہے. ایک بندہ کہ بھائی اللہ نے ہاتھ پیر تو دیا ہے نا، کیا ٹینشن ہے یار، کمائیں گے، محنت کریں گے، مزدوری کریں گے. اور بسا اوقات جو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، سارا کام چل رہا ہے، مائش بند ہونے کے بعد تو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں ہوگا، وہ بھی کرتا ہے. یقین مانی اللہ کے اس بندے کے توکل، یقین، ایمان مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کے مشکلات کا حل اللہ نکال دیتا ہے. خرچ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، اور نہ خرچ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں. مال کا شر کیا ہے؟ نہ خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرنے سے اس کا شر ڈالتا. تو یہ سب ہیلی بہانی جو اللہ نے دیا خرچ کرو، دبا کے کرو، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ ایک راستہ اگر بند ہوتا ہے تو اللہ دوسرا بھی نکالتا ہے، تیسرا بھی نکالتا ہے. کیا مکرانہ میں جن کے پاس مائنس نہیں وہ خوشحال نہیں ہے؟ وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے اس مہینے میں خرچ خوب کریں، اچھے سے کریں، اور یہ امید رکھیں کہ جیسے ہم خرچ کریں اللہ پھر دے گا. اسی طرح دعاؤں کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے خوب لو. تنہائی میں ہو جائے خوب رو، اتنا روئیں، اتنا روئیں. یہ دعاؤں میں ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا، کہتے ہیں کہ یار مانگتے ملتا ہی نہیں. آپ مانگو یہ سوچ کر نہیں کہ مل جائے، آپ دعائیں عبادت سمجھ کے مانگو. بس یہ مت دیکھو جو ہم نے مانگا تھا ملا کہ نہیں ملے، عبادت. اور اللہ حقیقت میں بندہ بہت خوش، بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو بندہ مانگتا رہتا ہے. اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ایسے مجھ سے مانگتا رہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے. تو آپ یہ مت دیکھو جو میں مانگا ملا نہیں، آپ یہ دیکھو کہ مجھے مانگنے کی توفیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. بس مانگتے رہو، مانگتے رہو. یہ چھوڑ ہی دو کہ میں نے جو مانگا تھا ملا کہ نہیں، اس پر بس نہیں. یہ دیکھو مجھے توفیق مل رہی کہ نہیں. تو اللہ کے بندو آنے والے آخری عرصے میں کوئی بھی سستی، کوتاہی، غفلت نہ کریں، اور اپنا ایمان مضبوط کریں. آخرت کی خود تیاری کریں. آخرت کے تعلق سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. دنیا چل جائے گی، اچھے سے، بیکار سے، تنگ رستی سے کچھ گزر جائے گی. آخرت اگر بگڑ گئی نا تو اس کے بعد کہانی ختم ہے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، آپ کے آگے پچھتاوے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.